الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے جمعے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی سیرت سے متعلق ایک اہم چیز یعنی بئر زمزم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق کچھ اور اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی. اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو یہ موضوع غیر اہم محسوس ہو. آب زمزم، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، یہ کوئی خاص اور اہم موضوع بعض لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آب زمزم ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے اسلام کی ایک عظیم تاریخ موجود ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مقرب، کچھ منتخب برگزیدہ بندوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، جن میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ قرار دیا، اللہ کا دوست قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے انہیں آئیڈیل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں، احادیث میں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک اسلامی زندگی کے لیے ضروری ہے، قرآن اور سنت، اس سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماء زمزم کا، آب زمزم کا خصوصی ذکر فرمایا ہے، اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں، اور مختلف حیثیتوں سے اس عنوان کا ہم سے گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے اس عنوان سے واقفیت حاصل کرنا یا کم سے کم اس حد تک معلومات حاصل کرنا ضروری ہے جس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دوسری طرف عوام کی اکثریت یا تو اس کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس آب زمزم کے متعلق مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے اوہام میں مبتلا ہے، اور مختلف مواقع پر عوام الناس کی طرف سے اس کے متعلق مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ موضوع اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ خطبات جمعہ کے موقع پر اس کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں واضح کی جائیں.
پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ زمزم کا کنواں کس طرح وجود میں آیا، زمزم کے کنویں کی دنیاوی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، سائنسی اعتبار سے کیا حقیقت ہے، اور دینی اور روحانی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ زمزم کا پانی خود سائنسی نقطہ نظر سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اگر تحقیق کریں گے، تلاش کریں گے، تو یہ باتیں آپ کو ملیں گی کہ سائنس نے تحقیق کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے، دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ مختلف حیثیتوں سے یہ زمزم کا پانی انسانی جسم کے لیے، انسانی وجود کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سائنس نے تحقیق کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس پانی کے اندر مختلف قسم کی معدنیات، مختلف قسم کے منرلز پائے جاتے ہیں، سوڈیم ہو، کیلشیم ہو، پوٹیشیم، میگنیشیم ہو، کلورائڈ ہو، فلورائڈ ہو، اس قسم کے مختلف قسم کے جو منرلز ہیں جو بہت ساری بیماریوں کو، بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں، یا پھر انسانی جسم کو توانائی اور قوت اور چستی فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں، ایسے منرلز اس پانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس پانی پر تحقیق کی گئی، ریسرچ کیا گیا ہے، وہ زمزم کا پانی ہے، اور تحقیق سے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام کنوؤں کے اندر، دوسرے سارے پانی کے اندر کائی جمع ہو سکتی ہے، جسے ہم پاچی کہتے ہیں، کائی اور پاچی وغیرہ جمع ہو سکتی ہے، جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن زمزم کا پانی ان تمام خرابیوں سے پاک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف طریقوں سے بار بار اسے پیوریفائی کرنے کے بعد بھی اس کے اندر کے جو منرلز ہیں اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیز ہے جسے اسلام کے نہ ماننے والے، اسلام کے مخالفین نے جس کا اعتراف کیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں یہ زمزم کا کوئی پانی معمولی پانی نہیں، روحانی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں آپ کے سامنے واضح کی گئی کہ انتہائی بابرکت پانی ہے، انہا برکتن۔ یہ فرمایا گیا کہ زمین پر اس سے بہتر اور افضل پانی کوئی نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جس مقصد کے لیے اس پانی کو پیا جائے گا وہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ جو احادیث ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر عوام الناس کا جو مختلف مزاج ہے، اس مختلف مزاج نے یا پھر بعض نادان علماء نے کچھ اپنی جانب سے بہت ساری ایسی باتیں شامل کی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اسے محدثین نے کس انداز سے لیا ہے، اس کا کیا مفہوم لیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پہنچی کہ جس مقصد کے لیے پانی پیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس پانی کو اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں کہ قیامت کی پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ بجھا دے۔ اتنی گہرائی میں آدمی پہنچے۔ ایک صاحب، ایک محدث کبیر کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بے شمار احادیث موجود ہیں۔ یہ جاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں اور اپنے استاد کے پاس آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے زمزم کے متعلق یہ سنا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پانی پیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ میں نے اس ارادے اور اس مقصد سے یہ پانی پیا ہے کہ آپ سے اتنی ہزار حدیثیں مجھے سننی ہیں۔ اس استاد نے ان کی اس بات کو سن کر اتنی ہزار احادیث انہیں سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، نبی کی بات کے بعد اس سے جو عقیدت ہونی چاہیے، شرعی عقیدت، اس کی طرف یہ مثالیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف عوام الناس نے اپنی جانب سے قرآن و سنت سے ہٹ کر ان کے اپنے مخصوص مزاج کے مطابق بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی جس کی وضاحت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات زمزم کے متعلق یہ بیان کی جاتی ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے پچھلے جمعے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا اس زمزم سے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر زمزم سے بہتر پانی کوئی دوسرا موجود ہوتا تو اس پانی سے آپ کے دل کو دھویا جاتا۔ زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم سے افضل کوئی پانی نہیں ہے، لہٰذا جنت کا پانی بھی زمزم سے افضل نہیں ہے۔ یہ بات بعض لوگوں نے کہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں۔ جب واضح حدیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے تو اس بات پر اصرار کرنا کہ جنت کا پانی زیادہ افضل ہے یہ مناسب نہیں، اسے اپنی جگہ پر چھوڑا جائے۔ ہم یہ نہ کہیں، یہ دعویٰ نہ کریں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے۔ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جنت کی نعمت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے،
نہ کسی آنکھ نے اس کے بارے میں دیکھا ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس کی افضلیت، اس کی اہمیت کا خیال گزرا، لیکن زمزم اس کے فضائل ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے جنت کا پانی زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر اصرار کرنا کہ جنت کا پانی افضل ہے، یہ اتنا مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ عوام میں یہ چیز مشہور ہے کہ زمزم کے پانی کے ایک قطرے کو لے کر اگر دوسرے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی زمزم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ ایسی کوئی بات جب ہمیں معلوم ہوتی ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اہل علم جب کوئی ایسی بات آپ کے سامنے عرض کریں، بتائیں جس میں اختلاف نظر آتا ہو، تو محققین کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ محققین کی طرف رجوع کرنے کے بعد جس اہل علم کی تحقیق پر آپ کو زیادہ اعتماد ہو، جس کے تقوی اور خوف خدا پر زیادہ اعتماد ہو، اس کی بات پر بھروسہ کر کے احتیاط کے دامن کو اختیار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر زمزم کے پانی کو کسی دوسرے پانی میں ملایا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ اگر زمزم کے پانی کی مقدار زیادہ ہے، دوسرا پانی کم ہے، تو اس پورے پانی کو زمزم کا نام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے پانی کی مقدار زیادہ ہے، زمزم کی مقدار کم ہے، تو پھر اس پانی کو زمزم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ زمزم کے پانی کے شامل ہونے کے بعد اس زمزم کی شمولیت کی وجہ سے، زمزم کے مل جانے کی وجہ سے وہ پورا پانی بھی برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ جس قدر زمزم اس میں موجود ہوگا اس قدر برکت ضرور پائی جائے گی، لیکن پانی اگر عام پانی زیادہ ہو، زمزم کا پانی کم ہو، تو اس پورے پانی کو زمزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس پورے پانی کے ساتھ زمزم کی حیثیت سے عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ بعض لوگوں نے یہ عمل کیا ہے کہ زمزم کا پانی مکہ المکرمہ سے لائے اور انہوں نے اپنے گھر کے کنویں میں اسے انڈیل دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ سارا کنویں کا پانی زمزم کا بن گیا، یا پھر زمزم جیسی فضیلت اس میں آ گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ اس سے وضو کرنا، استنجا کرنا، ناپاکی دور کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمزم کا پانی اگر کنویں میں ڈال دیا جائے تو اس کنویں کے پانی میں تھوڑی بہت تبدیلی تو ہو سکتی ہے، بس یہ کہ اس میں زمزم کا پانی شامل ہو گیا، لیکن اس پانی کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ وہ پانی عام پانی ہی رہے گا، اس پانی کو مطلق پانی کا حکم دیا جائے گا، اس پانی سے وضو کرنا، استنجا کرنا، نجاست دور کرنا سب جائز ہوگا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ زمزم کا پانی اگر اس مقام سے نکال کر شہر سے باہر لایا جائے، مکہ المکرمہ سے یا پھر مسجد حرام سے، اس مقام سے اگر منتقل کر دیا جائے تو پھر اس زمزم کے پانی کے اندر وہ خصوصیات باقی نہیں رہتے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ مدینے میں موجود تھے، آپ نے زمزم کا پانی منگوایا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سہیل ابن عمرو کو خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ خط اگر دن میں تمہیں پہنچے تو رات سے پہلے پہلے مجھ تک زمزم پہنچا دینا، یا رات میں پہنچے تو دن سے پہلے پہلے زمزم تم مجھے پہنچا دینا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 2 مشکیزیں 2 برتن بھر کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک زمزم پہنچائے۔ زمزم کہاں پہنچا؟ مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینے پہنچے۔ تو یہ تصور، یہ خیال کہ اس مقام سے ہٹ جانے کے بعد اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ غلط تصور ہے، غلط خیال ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرنا چاہیے۔ زمزم ہے، جہاں کہیں بھی رہے گا اس کی برکت اور اس کی حقیقت باقی رہے گی۔ اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ اور اہم باتیں زمزم کے متعلق، زمزم کے آداب کے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب ہم زمزم پیتے ہیں تو اسے اپنے سر پر ملنا مستحب ہے، اپنے چہرے پر ملنا، اپنے سینے پر ملنا مستحب ہے۔ وہیں اہل علم نے، فقہا نے زمزم پینے کے آداب بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک ادب یہ بتایا گیا کہ جب زمزم پئیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے پئیں، لیکن یاد رکھیں جس حدیث میں یہ چیز مذکور ہے اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، لہٰذا مستحب ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیا جائے، اور بعض لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ جب تک کوئی مستند حدیث نہ مل جائے اس وقت تک قبلے کی طرف رخ کرنے کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ عام پانی پینے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں وہی آداب آب زمزم کے پینے کے سلسلے میں بھی بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی، اللہ کا نام لے کر پانی پیا جائے، یہی آداب زمزم کے بھی ہیں۔ 3 سانس میں پانی پیا جائے، یہ ادب زمزم کے لیے بھی ہے۔ اور جب پانی پی لیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ کہا جائے، تو یہی ادب زمزم کے لیے بھی ہے۔
البتہ بعض خصوصیات زمزم کی اور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی اور یہ حکم تھا کہ جب بھی زمزم پیا جائے پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر پیا جائے۔ زمزم پینے کی سنت یہ کہ جب زمزم پئیں تو خوب تن کر، پسلیاں تن جائیں، اس طرح پینا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا اور یہ فرمایا کہ ان آیتم ما بیننا و بین المنافقین، ہمارے درمیان اور منافقوں کے درمیان جو نشانی ہے، جو فرق ہے، وہ یہ ہے کہ انہم لا یتضلعون من ماء زمزم، کہ وہ لوگ منافقین زمزم کے پانی کو خوب سیر ہو کر نہیں پیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زمزم کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر انہیں یقین نہیں ہے، لیکن چونکہ منافق ہیں، ایمان کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ظاہراً پانی پی لیتے ہیں، کچھ پانی پیتے ہیں، پیٹ بھر کر پانی نہیں پیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب پانی پیتا ہے تو خوب سیر ہو کر، پسلیاں تن جائیں، اس طرح پیتا ہے تو خوب سیر ہو کر پینا۔ یہ زمزم کے آداب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے۔ دو اور چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ زمزم پیتے وقت ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور ٹوپی اگر پہنی ہوئی ہو تو ٹوپی نکال لیتے ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا تھا اور خالی سر، ننگے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ننگے سر زمزم پینے کی کوئی اصل حدیث کے اندر موجود نہیں، کوئی اصل نہیں ہے۔ جس حالت میں آپ ہوں اس حالت میں آپ زمزم پئیں گے۔ اگر آپ نے ٹوپی پہن رکھی ہے تو زمزم پینے کے لیے ٹوپی نکالنا ضروری نہیں ہے، ٹوپی نکال کر زمزم پینا یا زمزم کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ظاہر کیا جاتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تھے، حالت احرام میں تھے، اور حالت احرام میں سر نہیں ڈھانکا جاتا۔ حالت احرام میں جب آپ نے پانی پیا تو سر کھلا تھا، لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ سر کھول کر پینا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ رہی بات کھڑے ہو کر پینے کی، اسے آپ ذہن میں رکھیں، کھڑے ہو کر کھانا یا پینا، زمزم کھڑے ہو کر پینا یا بیٹھ کر پینا، یہ ایک مستقل موضوع ہے جو کسی خطبہ جمعے کے ایک جز کے طور پر پیش کرنا مشکل ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ بس خلاصے کے طور پر یہ بات میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران کھڑے ہو کر زمزم پیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، بعض صحابہ کا عمل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے پیتے کھایا پیا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر کھانے اور پینے پر ڈانٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دونوں قسم کی احادیث مستند اور صحیح روایات میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ اس قسم کی جب آپس میں ٹکرانے والی روایت آ جاتی ہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کو لے لیا جائے دوسری حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اہل حق کی طرف، اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے، ان دونوں احادیث کو ملانے کے بعد جو مفہوم ہوتا ہے اس مفہوم پر عمل کیا جائے۔ محدثین یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، یہ عام حکم ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اور مستقل عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھانے پینے کا حکم دیا، کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کھڑے ہو کر پیا تھا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کھڑے ہو کر پینا اور کھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن چونکہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھایا پیا کرتے تھے، اس لیے افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے، بیٹھ کر پیا جائے۔ کبھی کبھار عذر کی وجہ سے یا پھر کبھی کبھار وہ اگر کھڑے ہو کر کھاتا ہے تو اسے جائز کہا جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیے، بیٹھ کر کھائے۔ غیر افضل اور مکروہ یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر یا کھڑے ہو کر کھائے یا کھڑے ہو کر پیے۔ تو یہی چیز زمزم کے سلسلے میں بھی ہے، جو حکم عام پانیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، زمزم کے سلسلے میں بھی یہی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر زمزم پیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا تو بس یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار کھڑے ہو کر پیتا ہے یا پھر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ زمزم بھی بیٹھ کر پیا جائے، غیر افضل اور مکروہ یہ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پیا جائے۔ یہ زمزم کے آداب کے اندر۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ زمزم کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ
کہ اس کے ادب اور احترام کے پیش نظر زمزم بھی بیٹھ کر پیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ کہا جائے گا، غیر افضل کہا جائے گا، ناجائز نہیں کہا جائے گا، اور کھڑے ہو کر پینے کو ضروری نہیں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس حقیقت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا زمزم کا پانی فروخت کیا جا سکتا ہے؟ احادیث آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو فروخت کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ زمزم کا پانی ایک مباح پانی ہے، ایک جائز پانی ہے۔ اگر وہ پانی کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے تو آپ اس کی مرضی کے بغیر فروخت نہیں کر سکتے۔ زمزم اپنے مقام پر ہے تو آپ اپنی مرضی سے فروخت نہیں کر سکتے، لیکن جب زمزم آپ نے حاصل کر لیا، آپ کے اپنے قبضے میں آ گیا، تو آپ اس کے مالک بن گئے، اور ہر شخص کو اپنی ملکیت میں رہنے والی چیز فروخت کرنے کا اختیار ہے۔ اس اعتبار سے زمزم کے مالک بن جانے کے بعد، زمزم آپ کی ملکیت میں آ جانے کے بعد آپ چاہیں تو اس زمزم کو فروخت کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں۔ ہاں، فروخت کرنے کے نتیجے میں آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ زمزم کے احترام میں کمی واقع ہو جائے گی، زمزم کی توہین اور بے احترامی ہوگی، تو ایسی صورت میں اس زمزم کو فروخت کرنے سے بچنا بہتر ہے، فروخت کرنا مکروہ ہوگا۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے، بہت اہم مسئلہ، کہ کیا زمزم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا زمزم کے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ زمزم کے پانی سے گندگی دور کی جا سکتی ہے، نجاست دور کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور دونوں علماء کرام سے، اہل تحقیق علماء کرام سے ثابت شدہ۔ بعض علماء اہل حق یہ کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی سے وضو کرنا بھی درست ہے، غسل کرنا بھی درست ہے، نجاست دور کرنا بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ کے بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ زمزم کے پانی سے وضو غسل دونوں جائز ہیں اور نجاست دور کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ان کا قول ہے، ان کا اپنا بیان۔ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس وقت حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1600 صحابہ کے ساتھ روک دیا گیا عمرے سے، اس موقع پر پانی کی کمی واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی موجود تھا، صحابہ کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں، وضو کے لیے پانی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تمام صحابہ تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں برتن میں ڈالی اور ان انگلیوں سے نہر کی طرح پانی بہنے لگا۔ تمام صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ، صحابہ نے اس سے پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے دلیل لے کر یہ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی زمین سے نکلنے والا پانی ہے، اور یہ جو پانی صلح حدیبیہ میں آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہے۔ بلا مبالغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی اس زمین سے نکلنے والے پانی کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اس اعتبار سے جب افضل ترین پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اسے دوسرے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو زمزم سے بھی وضو اور غسل اور استنجا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے پانی نکلنے کا، مدینے میں بھی ایک مرتبہ پیش آیا، کسی دوسرے سفر میں بھی پیش آیا۔ دوسرے صحابہ، دوسرے محدثین اور دوسرے اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ زمزم کا پانی عام پانی نہیں ہے، زمزم کا پانی انتہائی متبرک پانی ہے۔ انہا برکہ، اس کے برکت کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے اس کا احترام ضروری ہے۔ لہٰذا زمزم کے پانی سے اگر کوئی شخص نجاست دور کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ کوئی کام ایسا اس پانی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جس سے اس کے احترام میں کمی واقع ہوتی ہو، اس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ اگر کوئی شخص باوضو ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اس اعتبار سے اہل حق محدثین یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو، اس وضو کی حالت میں برکت کے حصول کے لیے اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص پاک ہو، ناپاک نہ ہو، تو صرف تبرک کے حصول کے لیے اگر کوئی شخص غسل کرنا چاہتا ہو تو اس پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے وضو ہو یا پھر کوئی شخص استنجا کرنا چاہتا ہو، اس پانی سے استنجا کرنا چاہے، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے ناجائز کہا اور بعض لوگوں نے مکروہ کہا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہے جب زمزم کے ساتھ ساتھ دوسرا پانی بھی موجود ہو، زمزم کے پانی کے علاوہ دوسرا عام پانی موجود ہے، تو ایسی صورت میں سب کی متفقہ رائے یہ ہے، بعض لوگوں کو روک کر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ دوسرے پانی کے موجودگی میں زمزم سے نجاست دور کرنا
ناپاکی دور کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہیں، صرف زمزم کا پانی موجود ہے، ایسی صورت میں وضو کی ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں زمزم کے پانی سے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ وضو کی ضرورت ہے، نماز کا وقت ہے اور زمزم کے سوا کوئی پانی موجود نہیں ہے، تو کیا ہم تیمم کریں گے زمزم کے احترام میں؟ نہیں، اس وقت تیمم نہیں کیا جائے گا، زمزم کے پانی سے وضو کیا جائے گا۔ ناپاک ہے، استنجا کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو تیمم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس زمزم سے وضو کیا جائے گا، زمزم سے نجاست کو دور کیا جائے گا۔ تمام کی متفقہ رائے ہے کہ ایسی صورت میں جب کوئی دوسرا پانی موجود نہ ہو، زمزم کے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، نجاست کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے پانی کی موجودگی میں زمزم کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی توہین نہ کی جائے، نجاست دور نہ کی جائے، بے وضو شخص کا وضو کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا زمزم کے پانی سے بچے کی تحنیک کی جا سکتی ہے؟ تحنیک کسے کہتے جانتے ہیں؟ گٹی چڑھانا جسے ہم بولتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پہلی غذا شہد کی شکل میں یا پھر کھجور کی شکل میں ہم بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس موقع پر کیا زمزم کا ڈالنا درست ہے؟ اس موقع پر زمزم سے تحنیک کرنا، گٹی جسے کہتے ہیں، یہ افضل ہے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ زمزم کا پانی متبرک ہے، انتہائی بابرکت ہے، اس وجہ سے یہ سوچنا کہ سب سے پہلی غذا جو میرے بچے کے جسم میں جائے وہ بابرکت پانی ہو، یہ انتہائی اہم نیت ہے، اہم ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خود ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس زمزم کے پانی سے تحنیک فرمائی تھی، یعنی زمزم کے پانی سے آپ نے گٹی چڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی وہ یہ کہ کیا زمزم کے اس پانی کو غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بابرکت پانی ہے، مقدس پانی ہے، جس طرح قربانی کی گوشت کے سلسلے میں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ غیر مسلم کو گوشت نہیں دیا جا سکتا جبکہ دیا جا سکتا ہے، اسی طرح زمزم کے پانی کے سلسلے میں بھی عام لوگوں کا یہ تصور ہے کہ غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں بھی احادیث میں کہیں بھی اس سلسلے میں ممانعت نہیں، غیر مسلموں کو یہ پانی دیا جا سکتا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر اسلام سے جڑی ہوئی بعض چیزیں یا پھر مسلمانوں سے جڑی ہوئی بعض چیزیں، ان کے عقیدوں سے جڑی ہوئی بعض چیزوں کے متعلق خوش گمانی ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مزاروں کے پاس پہنچتے ہیں، بہت سارے غیر مسلموں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بنگلور میں تو اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی، مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، بیماروں کو لے کر، اس توقع کے ساتھ کہ یہ لوگ اگر کچھ پڑھ کر پھونکیں گے تو ہمیں شفا نصیب ہوگی۔ یہ عقیدت انہیں زمزم کے متعلق بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو حجاج کرام حج سے یا پھر عمرے سے واپس آتے ہیں، پڑوس کے غیر مسلمین جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے کوئی متبرک چیز، کوئی پرساد لے کر جاتے ہیں، تو انہیں بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی وہ چیز حاصل ہو۔ ایسے موقع پر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور زمزم کا مطالبہ کرے، زمزم کی خواہش کرے، تو زمزم اسے تحفے میں دیا جا سکتا ہے، یہ انتہائی عظیم تحفہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ضرور کیا جائے، اس موقع کو دعوت کے موقع کے لیے استعمال کیا جائے، دعوتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، زمزم کے پانی کا مطالبہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں اس موقع پر آپ اپنی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت کی اور حج کے عمرے کی جو پورے احکام ہیں اس کے متعلق کچھ توحیدی پہلوؤں کو ان کے سامنے بیان کریں، اللہ کی وحدانیت کے کہ کیوں، کیسے آب زمزم کا وجود ہوا، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، اس کے کچھ اہم پہلوؤں کو اگر کتابچے کی شکل میں ہو تو کتاب کی شکل میں یا پھر گفتگو کر کے، بات چیت کر کے ان کے سامنے توحید کے پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ جب توحید کے پہلو کو بیان کریں گے، زمزم کے جسمانی روحانی فوائد کو بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو کا کوئی اثر اس کے دل پر پڑے، یا پھر اس زمزم سے بعد میں کوئی روحانی جسمانی فائدہ انہیں پہنچے، تو یہی چیز اور آپ کی گفتگو اور اس زمزم کا فائدہ انہیں اسلام کی طرف کھینچنے کا، اسلام کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے غیر مسلموں کو بطور تحفہ یوں ہی دینے کے بجائے غیر مسلموں کو زمزم دیا جا سکتا ہے، زمزم دیتے ہوئے اسلام کی تعلیم، توحید کی تعلیم ان کے سامنے پیش کرنا، سیرت ابراہیم کو ان کے سامنے پیش کرنا، ان کے اپنے نبی کے طور پر ان کی سیرت کو پیش کرنا، یہ بہت ضروری ہوگا، یہ مفید ہوگا تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمزم کی حقیقت کے متعلق جتنی باتیں قرآن و سنت کے ذریعے سے بیان کی گئی ہیں انہیں سمجھنے،
اس کی حقیقت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں ان اہم مسائل کو سمجھنے کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زمزم کے متعلق جو غلط عقائد ہیں، جو رسوم و خرافات ہیں، توہم ہیں، اوہام خرافات ہیں، ان تمام سے ہمیں محفوظ رہنے کی، بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔